بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين۔ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين۔ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ صدق اللہ العظیم۔ فما آمنا، پس ما نہیں، آمنا ایمان لایا یا اتباع کی، لموسیٰ موسیٰ کی، الا ذریتن مگر، ذریتن یعنی ذریتن اولاد کے لیے ہوتا ہے، مگر ہوتا ہے یہاں پہ کچھ لوگوں نے، یعنی کہ لڑکوں نے، جو جوان لڑکے انہوں نے، علی خوف من قوم، اس کی قوم میں سے، علی خوف خوف کی وجہ سے، من فرعون کا، وملئہم اور ان کے سرداروں کا، ان یفتنہم کہ وہ ان کو، جو اس کو مصیبت میں آزمائش میں ڈال دیں گے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ اور بے شک فرعون، لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وہ بہت زیادہ، لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وہ زیادہ سرکشی کرنے والا تھا زمین میں۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ اور بے شک وہ یقیناً حد سے بڑھ جانے والوں میں تھا۔ وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قومی اے میری قوم، ان کنتم اگر تم، آمنتم باللہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، فعلیہ توکلوا پس اسی پر تم بھروسہ کرو یا توکل کرو، ان کنتم مسلمین اگر تم مسلمان ہو۔ وقالو انہوں نے کہا، علی اللہ توکلنا اللہ ہی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، ہم نے بھروسہ کیا۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا نہ تو بنانا، فتنۃ للقوم الظالمین فتنہ قوم ظالم قوم کے لیے، یعنی کہ نہ تو ہمیں بنانا قوم، نہ تو ہمیں بنانا قوم ظالم قوم کے لیے فتنہ، یعنی ہمیں یعنی کہ آزمائش میں تو نہ بنا۔ ونجنا اور نجات دے ہمیں، برحمتک اپنی رحمت سے، من القوم الکافرین کافر لوگوں سے۔ وأوحینا اور ہم نے وحی کی، الی موسیٰ موسیٰ کی طرف، وأخیہ اور اس کے بھائی کی طرف، ان تبوا کہ تم بناؤ، لقومکما اپنی قوم کے لیے، تم اپنے دونوں اپنے قوم کے لیے، مصر میں، وجع بیوتن گھر، وجعلو اور ان کو بناؤ، بیوتکم اور بناؤ، بیوتکم اپنے گھروں کو، قبلتن قبلہ رخ،
वाक़ीमु सलात और नमाज कायम करो, व बश्शिरिल मुमिनीन और बशारत दो मोमिनों को। आज का सब यहाँ तक आगे अब इसकी देख लेते हैं थोड़ी सी तफसीर मुख्तसर सी। यहाँ जिस तरह कि हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम का तफसील से उनके बारे में बताया जा रहा है, और कि फ़िरौन और उनके क्या उस ज़माने में हालात और फ़िरौन किस तरह उन पर जुल्म किया करता। तो यहाँ भी बताया जाए कि यहाँ पर उस वक्त हमें पता है कि मिस्र पर जो थी वो कब्ती कौम थी, वो हुक्मरान थी, और जिसे कुरान मजीद में आले फ़िरौन कहा गया है। और इसराइली जो थे उनके यानी बनी इसराइल के जो लोग थे उनके महकूम थे, उनके ग़ुलाम थे। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल की आज़ादी के अलमबरदार थे, और वो लेकिन उसके बावजूद बनी इसराइल में से भी से यहाँ ये बताया जा रहा है कि सिर्फ चंद नौजवान लड़कों ने ही आपकी दावत लब्बैक कहा। यानी तो कुछ लड़कों ने, जो जवान लोग थे, उन्होंने आपके ये नहीं, ये आमाना का मतलब ये नहीं कि ईमान लाए, ईमान तो मुसलमान तो वो थे ही, ऐसा नहीं थे मुसलमान है, मुसलमान तो थे, मगर उनका साथ देने के लिए, उन्हें इत्तबा करें, उनका साथ देने के लिए, उनकी जद्दोजहद में साथ देने के लिए कुछ नौजवान लड़कों ने उनके कौम में से। और वजह ये थी कि अला खौफ मिन फिरौन, फिरौन का खौफ बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ये गुलाम थे, और गुलाम होने की वजह से फिरौन और उनके सरदारों की वजह से ज़्यादा खौफ ज़्यादा बहुत ज़्यादा रहा करते थे, क्योंकि हर कौम जिस तरह होती है उसके कुछ लोग फिर उसके खुद लोग भी बन जाते हैं, उन्हीं के गद्दार हो जाते हैं और हुक्मरानों के साथ देने लग जाते हैं। तो बड़े सारे के लोग भी डरते थे कि उनमें से एजेंट हैं। जैसे कारून जो था, वो जिसका मिसाल आती है, कारून हालांकि बनी इसराइल में से था, मगर वो बहुत बड़ा सरदार बना हुआ था फिरौन का। इस तरह और भी बहुत से लोग होंगे। तो लोग जो ऐसे जो मुखबर होते हैं उनसे डरा करते थे कि ये ना हो कि जो हमारी शिकायत हो जाए और हमारे पर कोई अ, मसलियत का शिकार होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं कि ये हमारे पे कोई मुसीबत आ गई। मगर यहाँ ज़रूरियात जो ये जो नौजवान लड़कों के लिए कहा गया कि जो जो मगर नौजवान लड़के क्योंकि वो ज़रा पुरजोश होते हैं और डरते भी क्यों से उन्होंने साथ दिया। और ये हमेशा से ऐसे होता है कि जो बुजुर्ग जो होते हैं वो ज़्यादा मसरत पसंद होते हैं, वो ज़रा ज़रा दुनिया अगराज भी होती है, फिर आफियत भी वो देखते हैं कि किस में भलाई है, क्यों ज़्यादा सोच विचार ज़्यादा करते हैं, इसलिए वो इस बात पे आमादा नहीं होते। मगर नौजवान जो होते हैं वो ऐसे होता है कि फिर वो, क्योंकि जो बुजुर्ग थे वो तो उनको भी रोका है नौजवानों को भी कि मुझसे करीब ना जाओ, मुश्किल में आ जाओगे, फिर उनके गजब में आ जाओगे। मगर इन्हीं तरह उन्होंने साथ दिया। यही हाल उस वक्त जिस जिस जमाने में आयात नाजिल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, तो मक्का की आबादी में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए जो लोग आगे बढ़े थे, वो भी कोई कौम के बड़े बूढ़े नहीं थे, वो भी जो नौजवान लोग थे, जो बाइज़्ज़त नौजवान लोग थे, वही आप शुरू शुरू में इब्तदाई तौर पे जो मुसलमान बने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दिया, जो आप पर ईमान लाए, वो ज़्यादातर ये नौजवान लड़के ही थे। कोई उनमें से कोई ज़्यादा उम्र का शख्स कोई था ही नहीं। सबसे यानी कि अगर आप देखें तो सबसे पहले ईमान लाने वाले अली बिन अबी तालिब हैं, जाफ़र तैयार हैं, ज़ुबैर हैं, तलहा हैं, साद बिन अबी वक़ास, मुसअब बिन उमैर, अब्दुल्लाह बिन मसूद जैसे लोग, ये तो उनकी तक उम्रें 20 साल से कम थी। इस तरह अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं, और बिलाल और सुहैब, उनकी उम्रें भी ये भी 20 और 30 के दरमियान ही थे। इसी तरह अबू उबैदा बिन जरा और जैद बिन हारिस, उस्मान बिन अफ़ान और उमर फारूक, इनकी उम्रें भी 30-35 साल के करीब ही थी। इनसे ज़्यादा बड़ा तो कोई भी नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़े थे वो भी अबू बकर सिद्दीक जो थे वो बड़े थे, और वो भी उनकी उम्र भी उस वक्त कोई 38 साल थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी छोटे ही थे। यानी कोई भी एक शख्स सिवाय एक का आदमी बता दें सकते, उबैदा बिन हारिस, वो जो थे वो बड़ी उम्र के थे, या फिर अमार बिन यासिर, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्र थे। यानी बूढ़े जो, और उनसे जो बड़े जो लोग थे, यानी 40 साल से जो ज़्यादा बड़े थे, उनमें से एक दो लोग ईमान लाए। तो ये जवान लोग थे जिन्होंने उस वक्त ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह इनको बताया था मूसा अलैहि सलाम के साथ भी जो चंद जो जवान थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहाँ पे मूसा अलैहि सलाम का साथ दिया। हाँ, माना का मतलब ये नहीं कि शुबा हो के सब बनी इसराइल वाले सब के सभी कोई काफिर थे, ऐसा नहीं है। मतलब ये कि चंद लोग थे जो उन पर उनका साथ दिया, उनका ताज से उनका साथ देने पर चले। उन बाकी जो इसी तरह थे, क्योंकि बाकी लोगों का तो ये हाल था कि जो फिरौन का इतना खौफ था और डरते थे कि फिरौन के कि कितने वो जुल्म किया करता, हमें जैसे पढ़ा है कि कितने वो जुल्म करता था कि उनके लड़कों को मार देता था, बच्चों को वो जिंदा रखता था। तो उनका हाल ये था कि उनकी खुद की किताब में, बाइबल में लिखा जैसे आता है, मिसाल उनकी है कि उनकी मिसाल दी हुई है उनकी बनी इसराइल वालों की। तो उनकी मिसाल तो ऐसी है जैसे एक भेड़िए ने बकरी को पकड़ा और चरवाहा ने आकर उसको बचाने की कोशिश की,
یعنی بنی اسرائیل کی حال یہ تھی کہ جیسے بکری ہو، اس کو بھی بھیڑیے نے پکڑ لیا اور چرواہے نے آیا بچانے کی کوشش کی تو، اور دونوں کی کشمش کے بکری کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ بس اسی طرح فرعون اور موسیٰ کی کھینچتانے میں ہمارا کام تمام ہو کر رہ جائے گا۔ ان کا یہ حال تھا کہ اگر یہ دونوں کھینچتانے میں ہمارا کام تمام ہو جائے گا، یعنی اپنے آپ کو انہوں نے بکری کی طرح سمجھا ہوتی، یہ حال تھا ان کا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے، یہ فرعون میں یعنی اس زمانے میں چند نوجوان تھے جو ان پر، وجہ یہ تھی کہ وہ فرعون سے کا ذرا خوف تھا۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور فرعون جو تھا وہ بڑا سرکش تھا، وہ بہت زیادہ سرکش تھا، ان کا غلبہ رکھتا تھا۔ اور ان لوگوں میں سے انہو لمن المسرفین، ان لوگوں میں سے تھا جو مسرف، یعنی کہ حد سے زیادہ بڑھ جانے والے۔ مسرفین کا یہ بھی کہا ہے کہ یعنی وہ کسی حد پہ رکتے ہی نہیں، مسرف اس کو کہتے ہیں جو حد پہ کسی پہ رکتا ہی نہیں، یعنی ایسا وہ کام کرتا ہے کہ اس کو کوئی حد ہے ہی نہیں، ہر کام کو گزرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، یعنی کہ حد سے تجاوز کرنے والا ہوتا یہ کہ یعنی اپنے مطلب کے لیے کسی برے سے برے طریقے کو بھی وہ اختیار کرنے میں تعامل نہیں کرتا، کسی کے ظلم اور کسی ظلم سے اور کسی بد اخلاقی اور کسی وحشت اور بربریت کا ارتکاب کرنے سے وہ چوکتا نہیں ہے۔ ایسا شخص جو ہے پھر وہ یہ مصرف کہلاتا ہے، اپنے خواہشات کے پیچھے ہر انتہا تک وہ بندہ جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ان کے لیے کیا ہے، فرعون جو تھا وہ ان کے لیے کوئی حد نہیں جس پر جا کے رک جائے۔ نہ فرعون لعال فی الارض انه لمن المسرفین۔ پھر فرعون وقال موسیٰ لقومه ان کنتم آمنتم، پھر موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا، یا قوم میرے قوم، ان کنتم آمنتم، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، فعلیہ توکل، اسی پر توکل کرو، ان کنتم، اگر تم مسلمان ہو، یعنی مسلمان تو ہیں ہی، ہم یہ کہا ہے کہ مسلمان تو ہیں، اس لیے کہا ہے تم مسلمان ہو تو پھر اللہ پر توکل کرو۔ ظاہر ہے کہ یہ ارشاد ہو کہ پوری قوم مسلمان تھی اور ان کو یقین ہو جائے کہ تم مسلمان ہو تو پھر تمہارا دعویٰ ہے تو پھر فرعون کی طاقت سے خوف نہ کھاؤ، پھر اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرو، فرعون سے تو کیوں ڈر رہے ہو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ فقالوا علی اللہ تو، یہ قالوا، یہ ان نوجوانوں نے کہا یہ جو قالو جو نوجوانوں نے جن جو اوپر ہم نے ضروریات بازی، انہوں نے کہا کہ اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پر، ہم توکل اللہ پر کرتے ہیں، کہ وہی جو لوگ تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے پر آمادہ ہوئے تھے، جیسے جہاں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اور اے اللہ ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا یعنی یہ جو قوم ہے ان کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنا، یعنی کہ یہ مختلف قسم کے ظالموں سے سابقہ پیش آتا ہے لوگوں کو۔ تو ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ باطل کے جو علم بردار ہوتے ہیں پوری طاقت سے ان داعیان حق کو کچل دینا چاہتے ہیں، دوسری طرف نام نہاد حق پرستوں کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو حق کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر باطل سے ڈرتے بھی ہیں، اس کی فرما روائی کے مقابلے میں اپنے اقامت کے لیے کوئی کوشش کرنا اس کو وہ حماقت سمجھتے ہیں، اور ان کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی اس کائنات کو جو حق کے ساتھ وہ کر رہے ہیں کسی نہ کسی درست بھی ثابت کر دیں، اور ان لوگوں کو جو الٹا برسر جو باطل ثابت کر کے اپنے ضمیر کی خرش کو مٹا لیں، تو اس کی دعوت اقامت دین کے حق کرم دل کی گہرائیوں سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ تیسری طرف وہ عوام الناس ہوتے ہیں جو الگ کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو طاقتور ہوگا جو جیت جائے گا ہم اس کا ساتھ دے دیں گے۔ تو یہاں یہ لوگ یہی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی مشکل میں نہ ڈال کہ ہم کو ان کے لیے کوئی فتنہ بن جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ فتنہ بننے سے ہمیں بچا، تو کہتے ہیں ربنا نجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور ہمیں نجات دے اپنی رحمت سے، اپنی رحمت سے تو ہمیں نجات دیتا ہے، ہمیں ان سے ہماری جان چھوٹے، کسی طرح یہ جو لوگ ہیں موسیٰ ہے، یہ موسیٰ کی قوم کے جو لوگ ہیں جو ان پر ظلم کیا جا رہا ہے فرعون اور اس کے کافر قوموں سے ہمیں اپنی رحمت سے نجات دے۔ اور پھر ہم نے پڑھا کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات بھی دی اور ان قوم کو اپنی رحمت سے سمندر سے نکال لیا اور فرعون کو غرق بھی کر دیا۔ پھر اب یہاں یہ فرمایا وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے موسیٰ سے کہا، الا موسیٰ واقعی اس کے بھائی سے یعنی ہارون علیہ السلام سے موسیٰ سے کہا، ان تبوا لقومکما، کہ تم بناؤ اپنی قوم کے لیے، کما تم دونوں، مصر میں ببیوتن گھر، وجعلوا بیوتکم قبلتن، اور ان گھروں کو بناؤ قبلہ رخ، واقعی الصلاۃ، اور اس میں نماز قائم کرو، یعنی مطلب یہ کہ یہاں لگتا ہے کہ ان پر جب ہوا ہی ایسا، یقینی بات ہے کہ جب لوگ جو ہیں وہاں پہ نماز با جماعت پڑھنے سے ڈرتے ہوں گے کہ ان کا یقینی بات ہے کہ ان سے ڈرتے تھے، فرعون سے لوگ ڈرتے تھے، تو با جماعت نماز نہیں پڑھی جاتی ہوگی، اس لیے ان کو کہا کہ پھر ایسے کچھ گھر تم مقرر کر لو، گھروں مقرر کرو، اس میں تم اکٹھے ہوا کرو، وہاں پہ نماز قائم کرو، یعنی وہاں پہ تم ملو بیٹھو اور اپنا کوئی
اپنا قبلہ رخ کر لو، یعنی کہ ایک سمت تم مقرر کر لو، تو ایک قبلہ رخ سے مراد یہ ہوتا ہے جو قبلہ اس وقت تھا اس کی طرف منہ کر کے گھروں کا کرو، اور اپنی نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا اس میں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اس نظام کا اس میں قائم کر لو، مثل چند مکان تجویز کر لو جہاں پہ اجتماعی طور پر نماز ادا کی جائے۔ پھر ایک بگڑی اور بکھری ہوئی قوم، مسلمان قوم میں دینی روح پھر سے زندہ کرنے اور اس کی طاقت کو جمع کرنے کے لیے اسلامی طرز پہ جو بھی کوشش کی جائے گی، اس کا پہلا قدم لازم طور پر یہی ہونا چاہیے کہ بعض جماعت نماز کا نظام قائم کیا جائے۔ نماز اگر نہیں ہوگی تو پھر اجتماعیت بھی نہیں ہوگی، اور وہ ان میں کوئی اتنا ذرا ایمان بھی مضبوط ہوگا نہیں۔ اس مکانوں کو قبلہ رخ ٹھہرانے کا ایک یہ مطلب یہ ہو سکتا ہے ان قوموں کو، ان مکانوں کو ساری قوم کے لیے مرکز بنا دیا جائے، اس کے بعد ہی نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہو کہ متفرق طور پر اپنی اپنی جگہ نماز پڑھ لینے کے بجائے لوگ مقررہ مقامات پر جمع ہو کر نماز پڑھا کریں، کیونکہ اقامت الصلاح کا مطلب تو یہی ہے کہ لازماً نماز با جماعت میں شامل ہوا جائے۔ تو نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ نماز کو قائم کیا جائے، با جماعت ادا کیا جائے۔ وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو پھر بشارت بھی دے دو، یعنی کیا بشارت دے دو، یعنی اہل ایمان پر مایوسی اور مروبیت اور جو مایوسی کی حالت ہے اس کو چھائی، اس کے درد اسے دور کرو، یعنی انہیں پوری امید بناؤ کہ ان کی ہمت بندھاؤ، ان کا حوصلہ بڑھاؤ، ان کا امید بھی دلاؤ، ان کا حوصلہ بڑھاؤ تاکہ وہ مایوس نہ ہو۔ تو بس ان کی یہ بشارت بھی ان کے دونوں بھائیوں سے کہا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی سے کہ تم ان کو مسلمانوں کو بشارت دے دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح دین کے سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔